السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 128 اور 129 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 128، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا واو کے معنی اور، جعلنا ہم کو بنا، ربنا وجعلنا اے ہمارے رب اور ہمیں بنا۔ جعلا آپ نے کل بھی پڑھا، پرسوں بھی پڑھا۔ مسلمینی فرما بردار، یہ تثنیہ ہے مسلم کا۔ عربی میں ایک کو واحد کہتے ہیں، دو کو تثنیہ کہتے ہیں اور دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ تو مسلم کا تثنیہ مسلمین، مسلمن کا، دونوں کو فرما بردار بنا۔ مسلم کا معنی ہے فرما بردار۔ لکا اپنے لیے، واو اور، من ذریتنا من سے، ذریتنا ہماری اولاد سے اور ہماری اولاد میں سے، امتن امہ ایک گروہ، ایک امت، امتم مسلمہ ایک گروہ کو بھی فرما بردار بنا، مسلمہ، مسلمۃ لک اپنے لیے، وارنا اور ہمیں دکھا۔ آرنا پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ رویت حلال کمیٹی میں نے اردو کا لفظ بتایا تھا، اس کو یاد رکھنے کے لیے، وارنا اور ہم کو دکھا، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے۔ مناسک جو ہے یہ عبادت کے طریقے ہوتے ہیں، جیسے ہم اردو میں مناسک حج بولتے ہیں، حج کے طریقے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا واو اور، تب تو متوجہ ہو، علینا ہم پر۔ میں نے بتایا تھا کہ جب اللہ کے لیے تب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ توجہ فرماتا ہے، تو اللہ کی توجہ مانگی جاتی ہے، اور جب بندہ تب کہتا ہے تو پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ انکا بے شک تو، انت التواب الرحیم، تواب توبہ قبول کرنے والا۔ اس میں دو طرح کا سٹریس پایا جاتا ہے، ایک تو کا معنی بھی تو ہے، انتا کا معنی بھی تو ہے، اور پھر جو الف لام لگا ہے تواب سے پہلے، یہ مزید تاکید کے لیے ہے کہ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ الرحیم اور بڑا مہربان ہے۔ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور کمال درجے کا مہربان ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور تو بھیج، وبعث کو با عین سے عصا، اس کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ بعثت، ہم بعثت رسول کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ اور اگر یہ لفظ مشکل ہے بعثت تو مبعوث، میم بے عین واو سے، مبعوث، وبعث تو مبعوث فرما، تو بنا، تو بھیج، فیہم
ان میں، فی کے معنی میں، ہم ان میں، رسولا ایک رسول، رسولم منہم، منہم انہی میں سے، تو ان میں، انہی میں سے رسول بھیج، یتلو وہ تلاوت کرے، یہ تلاوت تے لام واو موجود ہے، الف واو تے لگا دیں تلاوت بن جاتا ہے، علیہم ان پر، آیاتک تیری آیتیں، آیاتکا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، واو اور یعلم وہ تعلیم دے، ہم ان کو، الکتاب کتاب کی، اور وہ انہیں کتاب کی تعلیم دے۔ وَمَن، بس پوری ہو گئی آج۔ جی کال کٹ گئی تھی درمیان سے، تو اس کو دوبارہ دیکھ لیں۔ جب کال کٹی ہے تو دوسری آیت میں پڑھا رہا تھا، اس کو دوبارہ سے شروع کر لیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہاں تک پڑھا دیا تھا۔ یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتکا تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب اور ان کو سکھائے، ان کو تعلیم دے کتاب کی، کتاب سے مراد قرآن، والحکمہ اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے۔ یزکی کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ ہے تو عربی کا زکوٰۃ یاد رکھ لیں، زکوٰۃ کا معنی ہی پاک کرنا ہوتا ہے، تو زکوٰۃ یہیں سے بنے گا۔ انکا انت العزیز الحکیم، انکا بے شک تو، انتا تو، العزیز یہ وہی سٹائل دوبارہ آ گیا کہ بے شک تو ہی عزیز ہے، تو ہی غالب ہے۔ انتا کا معنی تو، کا معنی تو، اور عزیز سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں بہت تاکید پائی جاتی ہے۔ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب اور تو ہی حکمت والا ہے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آسان سا ترجمہ تھا، آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی کا گھر بنایا، تو انہوں نے اس وقت یہ دعا مانگی، ربنا واجعلنا مسلمین، بے شک اللہ ہی توفیق دے تو انسان فرما بردار بنتا ہے۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ ہم دونوں کو مسلمین بنا، مسلم بنا۔ یہ جو مسلم کا معنی ہے، اس کا معنی فرما بردار، اپنے آپ کو اس قدر اللہ کے سامنے جھکا دینا کہ اپنی مرضی ختم کر دینا اور اللہ کی مرضی پہ چلنے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ عربی ادب میں، عربی لٹریچر میں شعراء نے اس اونٹ کو بھی مسلم کہا ہے جو قطار میں سب سے آگے ہوتا ہے اور اس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور باقی اونٹوں کو، ہر اونٹ کو اگلے اونٹ کی دم سے باندھ دیا جاتا ہے، لیکن ایک اونٹ جو سب سے آگے ہو، اس کی مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کو عربی لٹریچر میں مسلم کہتے ہیں۔
یعنی اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کے مالک کے ہاتھ میں نکیل ہے، وہ جہاں چاہے اس کو کھڑا کرے، جہاں چاہے بٹھا دے، رائٹ کو موڑے، لیفٹ کو موڑے، جیسے مرضی اس کو کہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے اس کو مسلم کہا جاتا ہے۔ وہ انتہا درجے کا فرما بردار ہوتا ہے نکیل کی وجہ سے۔ تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلم کا لفظ استعمال فرمایا، اور جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ہمارا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب پوری زندگی میں، ہر کام میں، ہر انداز میں، ہر جگہ، ہر وقت جب بھی کچھ کرنا ہے تو مرضی مالک کی دیکھنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی دیکھنی ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے کہ میں کیا کروں۔ اور اس کا حکم آپ کو ملے گا یا تو اللہ کے قرآن سے ملے گا، چونکہ اللہ مسلمانوں سے بات تو نہیں کرتا، وہ تو نبیوں سے بات کرتا ہے، اور وہ آخری نبی آ چکے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ کی باتیں، اللہ کے احکامات ہمیں قرآن مقدس میں ملیں گے، یا پھر اللہ نے جو اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو اس کو حکمت سے مالا مال کیا، تو جو وہ بتلائیں گے وہ حدیث میں ملے گا، وہ بھی اس دنیا سے جا چکے۔ تو گویا قرآن اور حدیث اللہ کی مرضی ڈھونڈنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز نئی آ جائے قیامت تک تو قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اصل میں یہ بھی قرآن کا ہی حکم ہوا، اللہ کا ہی حکم ہوا۔ تو آگے فرمایا، انہوں نے دعا کی ہمیں بھی بنا دے فرما بردار، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو فرما بردار رکھنا، اپنا فرما بردار، اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے۔ دیکھیں، وقت کے دو نبی اللہ سے عبادت کے طریقے پوچھ رہے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے طریقے اپنا لیتے ہیں۔ کوئی دم کر رہا ہے، دم کرنا جائز ہے، ہم پوچھیں گے یہ کہاں سے کیا، تو اس کا اپنا ہی طریقہ ہے۔ یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے، اور اسی طرح باقی طریقے بھی ہم خود بنا لیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ہم پر توجہ فرما، یعنی اللہ کی توجہ ہر وقت مانگنی چاہیے، اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اور بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا پھر اس سے بڑی دعا کر دی، جلیل القدر نبی ہیں، کام بھی بڑا کیا ہے، اللہ کا گھر بنایا ہے، اور پھر اللہ سے مانگا، اور سب سے بڑی چیز مانگ لی۔ کیا مانگا؟ اے ہمارے رب، ایک رسول مبعوث فرمانا جو انہی میں سے ہو، یہ نہ ہو کہ کسی اور جنس سے ہو، اور یہ نہ ہو کہ ہماری اولاد میں سے نہ ہو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے بھی مانگا اور انسانوں میں سے مانگا، اور فرمایا کہ انہی میں بھیج دے، اور وہ کام کیا کرے، وہ تلاوت پڑھ کر ان کو سنائے تیری آیتوں کی، یعنی ان کی رہنمائی کرے تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے، اور ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دے کہ اللہ کی کتاب میں کیا اللہ چاہتا ہے، اور حکمت کی تعلیم دے جو اللہ نے ان کو سکھائی وہ لوگوں تک پہنچائے، اور لوگوں کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو شرک اور بدعت سے بچا کر توحید اور سنت کی طرف لائے، لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لائے، لوگوں کو گناہ سے بچا کر، برے اعمال سے بچا کر اچھے اعمال کی طرف لے کے آئے، تاکہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور بے شک تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، یعنی جو تو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کائنات کے اندر صرف تیری مرضی چلتی ہے، اگر تو نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، تو غالب ہے،
تو ہی غالب ہے اور تو ہی حکیم ہے۔ اس سے ہمیں ایک پتہ تو یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لی۔ دوسرا یہ ہوا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تیسرا یہ ہوا کہ اللہ سے ڈٹ کے مانگنا چاہیے کہ تو نے دینا ہے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ چوتھا یہ ہوا رسول مانگا، اپنی آل اولاد میں سے مانگا اور انسانوں میں سے مانگا۔ آپ انسان تھے لیکن آپ کا درجہ، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام پوری کائنات سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اتنے عظیم پیغمبر کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے عظیم پیغمبر کی پیروی جنت کا سبب بنتی ہے، اور ایسے عظیم پیغمبر کی مخالفت انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے مسلم بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو کسی لائن سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔